حضرات محترم، آئیے آغاز گفتگو سے پیشتر ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ذی الحجہ کا یہ مہینہ جس کی 10ویں تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی عظیم اور یادگار تاریخ ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس تاریخ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے۔ یوں تو زندگی میں ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، چاہے وہ اس کا مال ہو، اس کی محنت ہو، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ لیکن اس کا کیا معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی قربانی اپنے بندوں سے چاہی ہے اور وہ کس طرح کی قربانی پسند فرماتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ معیار بیان کر دیا ہے کہ کس طرح آپ اللہ کی راہ میں قربانی اپنی پیش کریں، کس طرح کس معیار پر اس کی بارگاہ میں آپ خرچ کریں، کس طرح سے اپنا مال اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم لوگ بھلائی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ایسی چیزیں خرچ کرو کہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری محبوب چیزیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ایک معیار بتا دیا اور یہ جتا دیا اور اچھی طرح یہ واضح فرما دیا کہ ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کا ایثار اور ہر طرح کا انفاق، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات اس کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی اور اصل بھلائی یہ ہے کہ تم ایسی چیز خرچ کرو جو تمہارے نزدیک وہ کوئی محبوب اور پسندیدہ شے ہو۔ اللہ کی راہ میں ایسی ہی چیزیں خرچ کرو، ایسی ہی چیزوں کی قربانی پیش کرو کہ جو تمہاری کوئی پسندیدہ چیز ہو۔ ایسا نہیں کہ ایسی شے کہ جو تمہارے کام کی نہیں ہے، تمہارے مطلب کی نہیں، تمہاری پسند کی نہیں ہے اور پڑی ہوئی کوئی بیکار شے ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دینا چاہا۔ تو اللہ کو ایسا انفاق، ایسی قربانی، ایسا انفاق، ایسا صدقہ و خیرات مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے بہت واضح انداز میں اللہ کے اس معیار کو بیان فرما دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، اصل نیکی اور اصل بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ایسی چیزیں اس کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔
چنانچہ جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا انفاق اور کس طرح کی قربانی تم سے چاہتا ہے، تو ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب قرآن کا یہ مطالبہ ہے، اللہ کا یہ مطلوب ہے کہ پسندیدہ چیز اس کی بارگاہ میں قربان کی جائے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ میرے لیے، میرے نزدیک میری پسندیدہ چیز کیا ہے، میرے مال میں سے کون سی چیز پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرحہ تھا۔ وہ باغ ان کے نزدیک بہت پسندیدہ اور بہت قیمتی باغ تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ جب پسندیدہ چیزوں کے انفاق کا، پسندیدہ چیزوں کے قربان کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو میرے نزدیک تو یہی باغ ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور پسندیدہ ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں پسندیدہ چیزوں کا انفاق کیا جائے، صدقہ و خیرات محبوب مال میں سے کیا جائے، تو میرے پاس میرا باغ ہے، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا میں اللہ کی راہ میں اپنے اس باغ کو قربان کرتا ہوں، اپنے اس باغ کو اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا، آپ ذرا سوچیں کہ یہاں پر انفاق وہ جو کر رہے ہیں وہ 2-4 روپے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ 100-200 روپے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے نزدیک کتنا قیمتی مال ہے اور کتنی محبوب اور پسندیدہ چیز ہے۔ مگر اللہ کا جب مطالبہ ہوا، اللہ نے جب اللہ کے نزدیک جب مطلوب ہوا کہ پسندیدہ شے کا انفاق کرو، صدقہ و خیرات کرو، تو وہ سوچنے لگے کہ یہی تو میرے نزدیک پسندیدہ مال ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنا باغ خدمت رسول میں پیش کر دیا، تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا یہ محبوب مال اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہو، تو لے جاؤ، اس کو صدقہ کر دو اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو تمہارے خاندان میں زیادہ مستحق ہیں، ان کو یہ دے دو، یہ تمہاری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی ذہن دے دیا کہ جب تم اپنا کوئی مال صدقہ کرنا چاہو تو پہلے اپنے خاندان کے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ ان میں تو کوئی مستحق نہیں ہے، ان میں تو کوئی حقدار نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے افراد کو جو مستحق ہوتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اجنبیوں میں صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، اپنے جاننے ماننے والوں میں کر دیتے ہیں، مگر جو پہلے مستحق تھے ان کے خاندان کے قریبی رشتہ دار ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا کہ اگر صدقہ کرنا ہے، خدا کی راہ میں انفاق کرنا ہے، تو اپنے قریبی خاندان کے رشتہ داروں کو پہرے دو، وہ مستحق ہیں، اگر وہ نہ ملے، اگر وہ نہ ہو تب دوسروں کو دو، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ صدقہ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو پسندیدہ چیز دو، محبوب مال دو، اور جب دینا ہو تو پہلے اپنے خاندان کے افراد اور قریبی رشتہ داروں کو دیکھو اور پھر صدقہ و خیرات کرو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا معیار سمجھا دیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ تم اپنی کوئی محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مالدار آدمی تو تھے نہیں، ان کے
پاس کوئی بڑی دولت تو زمین جائیداد تو تھی نہیں، وہ سوچنے لگے کہ مجھے اپنا محبوب مال کون سا خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں کس چیز کو قربان کرنا چاہیے، میرے نزدیک میری محبوب اور پسندیدہ شے کیا ہے، وہ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے وہ یہیں آ کر ٹھہرے کہ میرے لیے تو میرا بیٹا اسماعیل میرے لیے سب سے زیادہ محبوب اور میری جان سے زیادہ عزیز ہے، پسندیدہ اور محبوب تو یہی ہے، اور اللہ نے محبوب شے کی قربانی مانگی ہے، اللہ نے ایک محبوب مال کی قربانی مانگی ہے، تو ایسی صورت میں میرے لیے یہی ذات، یہی مال، یہی سب کچھ ہے میرے لیے محبوب ترین۔ اور اللہ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ایسی چیز کی قربانی کرنی ہے کہ جو جان کی شکل میں ہو، اس جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، صحیح معنوں میں خون بہا کر قربان کرنا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ ایسی چیز تو میرے لیے صرف میرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے صاحبزادے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو ان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شے تھی، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ محبوب جان تھی، تو وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے یہاں پر کوئی پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بلکہ یہ ذہن دینا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم جب قربانی پیش کریں اپنے مال کی، تو ایسی صورت میں وہ کوئی پسندیدہ چیز ہو۔ اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جانوروں کی قربانی کے مسائل آئے تو آپ نے بڑی ہدایتیں دی کہ تم ایسے جانور کی قربانی پیش کرو اللہ کی راہ میں کہ جو صحت مند ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، نہ ہی وہ اندھا ہو، نہ ہی وہ کانا ہو، نہ اس کی سینگیں ٹوٹی ہوئی ہو، کیونکہ یہ عیب دار جانور ہوگا اور عیب دار جانور کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے صحت مند اور فربا موٹا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو تاکہ تمہیں دیکھنے والے کو وہ پسند آئے۔ تم جب اس کی خرید کرو تو تمہیں وہ پسند آ جائے تو اپنے پسندیدہ جانور کی قربانی پیش کرو۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ آپ نے اپنی جیب میں 10-20 ہزار ڈالے اور مارکیٹ پہنچ گئے اور جیسے تیسے کوئی جانور خرید لائے اور اس کا خون بہا دیا۔ نہیں، اللہ کو یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تو تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہاری نیت اور تمہارا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے جانور کی قربانی کر رہے ہو، تم مرے من سے جانور کی قربانی کر رہے ہو یا پرجوش انداز میں پورے جذبے اور شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے انتخاب میں یہ ہدایت فرما دی کہ ایسا ایسا جانور تم اختیار کرو، انتخاب کرو، پھر اس کی قربانی کرو، تاکہ جب جانور قربان ہو تو جانور کی قربانی کے ساتھ تمہاری محبت بھی اس کے ساتھ قربان ہو جائے، تمہاری پسند بھی اس کے ساتھ قربان ہو جائے، کیونکہ تم اللہ کے نام پر قربانی کرنے آئے ہو۔ یہاں مال نہیں دیکھا جاتا، یہاں خون نہیں دیکھا جاتا، یہاں گوشت پوست نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک مومن بندے کی صرف نیت اور اس کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ صدق اللہ العظیم وآخر